السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ہرٹ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ تو چلیے پھر ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو نیو آنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ندیم نے مسکرا کر اس کی پیٹھ پر تھپکی دی۔ گڈ مائی بوائے۔ ندیم کے بعد وہ آسیہ بیگم کی طرف گیا جنہوں نے محبت اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ ہماری مسیحا ہیں جنہوں نے روبا اور حیدر کو ایک کیا۔ شکریہ مجھے روبا واپس لوٹانے کے لیے۔ میری چلتی سانسوں میں کچھ ہوائیں آپ کی بھی ہیں۔ میں ساری زندگی آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ خون کا رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنوں جیسی محبت ملی مجھے یہاں سے۔ بڑا بھائی بہن جیسا خیال، ایسا نازی باجی، آپ نے میرا اور روبا کا بہت خیال رکھا۔ اس گھر میں گزارا گیا ہر وقت میری زندگی کا سب سے خوبصورت وقت ہے۔ نازی نے مشکل سے خود پر قابو کیا تھا، رونے سے خود کو روکا تھا۔ شاہ کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے پیار کرنے کے بعد مسکرا کر دیکھا۔ آج فٹ بال کھیلیں گے سارا دن، جس پر وہ اچھل پڑا تھا۔ روبا خود پر قابو کرتی کچن میں آ گئی جہاں نازی اور عروج اس کے پاس آئی۔ مبارک ہو روبا، بہت مبارک ہو۔ سب کی مبارک بادیں سمیٹتی اس نے حیدر کو دیکھا جو کرسی پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ میں کتنے دن تک گھر واپس جا سکتا ہوں؟ کچھ دن تک تمہارے 1-2 ٹیسٹ ہیں اور کلیئر ہو جائیں پھر تم جا سکتے ہو۔ اس نے ہنس کر اس بات میں سر ہلایا۔ سامنے کتابوں کا انبار لگائے وہ ایک ایک کتاب کو صاف کر کے شیلف میں لگا رہی تھی۔ 2 دن سے سکینہ نے نوکروں کو پاگل کر رکھا تھا، حیدر اور روبا کے کمرے کو اپنے ہاتھ سے سجاتی۔ وہ تھک بھی نہیں رہی تھی۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا اس واقعے کو، اور اتنے وقت میں اس نے خود کو اتنا مصروف کر لیا تھا کہ وہ دوائیاں کھانا بھی بھول جاتی تھی۔ حیدر کی ایک ایک چیز کو اپنے ہاتھوں سے سجاتی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ اسے دوبارہ پانا چاہتی تھی۔ اس نے مکافات عمل سے زندگی سنوارنے کا فیصلہ کیا تھا، اپنا دل صاف کر لیا تھا۔ ان دونوں کے کپڑوں کو استری کر کے ہینگ کرنے سے لے کر پردے بدلنے تک ہر کام اس نے خود کیا۔ زخم کتنا صحیح ہوا تھا یا نہیں اس بات کا بھی اسے ہوش نہیں تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ میں حیدر کی اسکیچ بک تھی۔ اپنی تصویر دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر گئی تھیں۔ اس نے کیا کھو دیا تھا؟ مگر وہ میری قسمت ہوتا تو وہ حادثہ ہی کیوں ہوتا؟ وہ تو روبا کا ہی تھا۔ ہمیشہ سے آنسو صاف کر کے بک دراز میں رکھی۔ شیلف ٹھیک کرنے کے بعد وہ ڈسٹنگ کرنے لگی تو سائڈ ٹیبل پر خون کی جمی بوند دیکھ کر رفت کو گھورا۔ یہ صفائی کرتی ہو تم؟ یہ دیکھو۔ رفت نے دیکھا تو نفی میں سر ہلایا۔ یہ تو ہمیشہ یہیں رہتا ہے، حیدر بھائی نے منع کیا اسے صاف کرنے کے لیے۔ سکینہ کے ماتھے پر بل آ گئے تھے جب سفیان آیا، وہ اکثر آیا کرتا تھا سکینہ کی میڈیسن لے کر۔ ویسے بھی عاشر بھائی نے اسے فیملی ہی کہا تھا، اس لیے اسے روک ٹوک نہیں تھی۔ یہ روبا آپی کا ہے۔ جب وہ آخری بار گئی تھی تو یہ تب لگا تھا حیدر بھائی نے اسے صاف کرنے سے منع کر دیا تھا۔ سکینہ نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن اسے کیسے پتا؟ تب تو روبا بہت جلدی گئی تھی، سب سو رہے تھے۔ ان دونوں حیدر بھائی سوتے کب تھے؟ سکینہ کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی تھی، یعنی روبا کو جاتے حیدر نے دیکھا تھا۔ کیا بیتی ہوگی ان پر؟ بس رونا باقی تھا جو انہوں نے نہیں کیا۔ درازوں سے دوائیاں نکال کر باسکٹ میں پھینکتے وہ بول رہا تھا، رفت آپا انہیں پھینک دیں، اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ مسکرا کر باہر چلا گیا۔ پیچھے جہاں کبھی حیدر نے اپنا سکون ڈھونڈا تھا وہیں آج سکینہ تھی۔ ونڈو کے پاس شیشے کے پار ڈھلتے سورج کو دیکھنا، پتوں کو پیر کے نیچے مسلتے دیکھنا، ہوا سے جھولے کا ہلنا، سرمئی شام میں پرندوں کا گھر لوٹنا، شیشے پر پڑتے سورج کی آخری کرنیں، پل پل ڈوبتا سورج، دور کہیں کوئل کی اداس کوک، پتوں سے آری درخت کی وحشت، اب یہی سب اسے سکون دے رہا تھا۔ وہ گھنٹوں ونڈو کے پاس بیٹھی انہیں دیکھتی رہتی۔ وہ زیادہ وقت حیدر اور روبا کے کمرے میں گزارتی تھی۔ بیڈ کے پاس آنے پر ایک بار اسے چھوا۔ یہ وہ سیج تھی جو میں کبھی نہیں سجا پائی۔ حیدر کی تصویر کو ہاتھوں میں لیا۔ یہ وہ محبت تھی جو مجھے کبھی راس نہیں آئی۔ آئینے کے قریب گئی، اپنا عکس دیکھا، وہ تنہا کھڑی تھی۔ یہ وہ عکس جو ہمیشہ ادھورا رہے گا، ہمیشہ۔ منہ پر ہاتھ رکھتی وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ وہاں کوئی نہیں تھا جو اسے سینے سے لگا کر دلاسا دیتا۔ حیدر کے اگلے ٹیسٹ بھی بہترین آئے تھے، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ امریکہ میں اس کا 2.5 ماہ کا قیام اس کی زندگی بدل گیا تھا، اور آج وہ لوگ واپس پاکستان جا رہے تھے۔ صبح سے ہی گھر میں ایک اداسی سی چھائی تھی۔ حیدر گھنٹے بھر سے شاہ کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ ان کی فلائٹ رات کی تھی۔ روبا اترے منہ کے ساتھ ہر کام کر رہی تھی۔ نازی بھی اداس ہی تھی، مگر ایک دوسرے کے سامنے وہ سب ٹھیک تھے۔ ندیم ایک مضبوط اور حالات سے سمجھوتہ کرنے والا انسان تھا، اس لیے شاید اسے کم ہی فرق پڑتا۔ حیدر کے ساتھ ان کی فیملی کا جو بھی بانڈ بن گیا تھا حقیقت میں تھا تو وہ اس کا پیشنٹ ہی جس نے اسے پیروں پہ کھڑا کر دیا تھا۔ آسیہ بیگم نے بعد میں جانا تھا کچھ ماہ ٹھہر کر۔ عروج حیدر کے لوگوں کے ساتھ ہی جا رہی تھی۔ وہاج کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ شام ہو گئی تھی، حیدر تیار ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ روبا بھوجے دل کے ساتھ بیگ گھسیٹتی باہر آئی تو سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ سب چیزیں رکھ لی نا؟ کچھ بھول تو نہیں گئے؟ جس پر اس نے سر جھکائے ہاں میں سر ہلایا۔
نازی نے بازو سے کھینچ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا. جاتے ہوئے نظر بھی نہیں ملاؤ گی؟ یہی وہ وقت تھا جب اس کا صبر کا بند ٹوٹ گیا. نازی کے گلے لگی، وہ رونے لگی. یہ وقت جو آپ نے مجھے دیا انمول تحفہ بن کر رہے گا. میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی. آپ کو وعدہ کریں مجھ سے کراچی آئیں گی تو ہم سے ملنے ضرور آئیں گی. نازی نے آنسو پہنچ کر ہاتھ اس کے سر پر رکھا. میں تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں روبا؟ تم لوگوں کی وجہ سے میں نے ندیم کو پایا. بس تم لوگ خوش رہنا اور خدا تم لوگوں کو پھر کسی مصیبت میں نہ ڈالے. آسیہ بیگم نے نہ جانے کیا ان پر پڑھ کر پھونک دیا تو ندیم انہیں چھوڑنے ایئرپورٹ گیا تھا. حیدر تم میرے یادگار مریضوں میں سے ایک رہو گے. فیملی کی طرح ہمیشہ اپنا خیال رکھنا. 6 مہینے تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہے. وزن نہیں اٹھانا، وہ خود کو تھکانا نہیں. اور چند ایک چیزیں ہیں جن سے 6 مہینے تمہیں پرہیز کرنا ہے. باقی تم سمجھدار ہو، سمجھتے ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. سنجیدہ چہرے سے اس نے اس بات میں سر ہلایا. کیا ہوا؟ روبا کی آواز پر وہ دونوں مسکرا دیے. کچھ نہیں، میں کہہ رہا تھا 6 مہینے اس کا مکمل خیال رکھ لو، پھر اسے چاہے کونے میں پھینک دینا، زنگ بھی نہیں لگے گا اسے. کہکو کی چھاؤں میں وہ لوگ امریکہ کو خیر بات کہہ گئے تھے. حیدر نے ایک نظر اس زمین کو دیکھا جس نے اسے کچھ نہیں دیا تھا. ایک نئی زندگی، ایک نئی فیملی، ایک نئی پہچان. اور سب سے بڑی بات، اس نے مسکرا کر روبا کا ہاتھ پکڑا. روبا کا ساتھ. کراچی ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی اپنائیت بھری لہر اس کے دل میں گھس گئی تھی. اپنی زمین پر پہلا قدم رکھتے ہی اس کا دل بھر گیا تھا. جھک کر وطن کی مٹی کو چھوا، اور وہ وطن جس نے اسے گود دی تھی، وہ وطن جس نے اسے جوانی میں سنبھالا، وہ وطن جس پر وہ قربان ہو گیا تھا، عروج کو لینے وہاں جایا تھا. وہ دونوں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جب زور زور سے ہاتھ ہلاتا کوئی نظر آیا. اس سے پہلے حیدر اس پر غور کرتا وہ اس کی جانب بھاگ گیا، اور پھر ٹرالی چھوڑ کر حیدر بھی اس کی جانب بھاگ آیا. گلے لگنے کے بعد کتنی ہی دیر وہ الگ نہ ہوئے. ذیشان تم؟ اسے بازو سے تھامے ذیشان نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور پھر زور سے گلے لگا لیا. میں نے کہا تھا نا تم ایک دن پہلے جیسے ہو جاؤ گے. دیکھا ہوگا ہی نا. کیسے ہو تم؟ سکینہ کیسی ہے؟ چلو چھوڑو، وہ گھر جا کر ہی دیکھ لوں گا. ویسے گھر سے کوئی نہیں آیا. ذیشان روبا کے ہاتھ سے ٹرالی لے کر دھکیلتا ان کے ساتھ باہر آیا. جب سامنے عاشر صاحب جلد بازی میں آتے دکھائی دیے. انہیں دیکھ کر ذیشان کے قدم وہیں رک گئے تھے. پھر دبے قدموں پیچھے ہٹ گیا اور عاشر صاحب حیدر کو دیکھ کر ساکن ہو گئے. بلیک ڈنر سوٹ میں اپنی پوری وجاہت سے بائیں پھیلائے ان کے سامنے کھڑا تھا. اور صرف کھڑا نہیں تھا، تیز قدم اٹھاتا ان کی جانب آ بھی رہا تھا. اور پھر وہ ان سے کب لپٹا پتہ ہی نہیں چلا. چاچو آئی مس یو سو مچ. دیکھیں مجھے، میں ٹھیک ہو گیا. اور دیکھیں میں لگ رہا ہوں نا بابا جیسا. جب بھی وہ کہیں سے واپس آتے تھے تو ایسے ہی باہیں پھیلا کر کھڑے ہو جاتے تھے. نہ لگ رہا ہوں نا بابا جیسا. اس کے ہلانے سے عاشر صاحب ہوش میں آئے. اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا، ماتھے پر بوسہ دیا. ہاں بالکل رضا بھائی جیسے. وہ بھی اپنی خوشی ایسے ہی ظاہر کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے جب چلنے لگے گا میرا دل، اتنا دل کیا بچپن کی طرح بھاگ کر آپ کے گلے لگ جاؤں. مگر آپ اتنے دور تھے. اس نے کھینچ کر روبا کو سامنے لگایا. یہ آپ کا بہترین فیصلہ ہے. اس کی وجہ سے سب ٹھیک ہو گیا. عاشر صاحب نے ایک نظر روبا کو دیکھا. شکریہ. آپ مجھے بیٹی نہیں مانتے تو کیوں شکریہ یہ کہتے رہتے ہیں؟ میں نے یہ کوئی تعریف حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا. آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ میرا فیصلہ ہے کہ حیدر کو زندگی کی طرف واپس لانا ہے. اب یہ میں نرس بن کر کروں یا شریک حیات؟ مجھے دوسرا آپشن زیادہ بہتر لگی. یہ اب صرف آپ کے نہیں میرے بھی ہے. عاشر صاحب نے خوش دلی سے ہاتھ اس کے سر پر رکھا. سارے راستے حیدر بولتا آیا تھا، اپنے اندر بھری ساری باتیں کہہ دینا چاہتا تھا. عاشر صاحب اور روبا اس سے سن کر خوش ہو رہے تھے. سفیان یا چاچی میں سے کوئی نہیں آیا. وہ تینوں اتنے خوش ہیں کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ حویلی کو کوئی دیوار نہ رہ جائے جہاں پھول نہ لگے ہوں. روبا ہنستی باہر دیکھنے لگی. باہر کے منظر پھیکے لگ رہے تھے. سبز رنگین دنیا اچاٹ لگنے لگی تھی. اس لیے پھر سے گردن موڑ کر حیدر کو دیکھنے لگی جو نہ جانے کس کی نظر نقل اتار رہا تھا. میرے آنچل میں چند خواب رہ گئے جن کی تعبیریں نہ ہوں تو اچھا ہے. اس نے اپنا ہر خواب حیدر کے ساتھ جوڑ دیا. اپنی ساری خواہشیں توڑ موڑ کر حیدر کے مطابق کر لی تھیں. جیسے وہ زندگی جینا چاہے گا ویسے رہے گی. اس کی خوشی میں خوش، اس کی دکھ میں دکھ، اس کی ساتھی ہمسفر، اس کی زندگی بانٹنے والی، اس کے غلط کو صحیح کرنے والی، اس کی خدمت، اس سے محبت کرنے. یہی تھی روبا کی کہانی. یہی تھی حیدر کی شریک حیات کی کہانی. وہ لوگ حویلی پہنچے تو سارے ہی ان کے منتظر کر دور کھڑے تھے. روبا کی فیملی بھی وہیں تھی. زیب اور بختو بے چینی سے دیکھ رہے تھے. روبا اترتے ہی وہ لپک پڑے تھے، مگر روبا انہیں دیکھ کر ڈر گئی تھی. تم دونوں حویلی کیوں آئے ہو؟ انہیں شیلا بیگم نے بلایا ہے. اس نے حیرت سے عاشر صاحب کو دیکھا. تم لوگوں کے جانے کے بعد بہت کچھ بدل گیا تھا. حیدر کی طرف
جو لپکا تھا وہ سفیان تھا، جسے دیکھ کر حیدر مخالف سمت میں بھاگ گیا تھا۔ سفیان حیرت سے منہ کھولے سے دیکھ رہا تھا۔ حیدر بھائی، ایکس فوجی ہوں، میں اتنی جلدی نہیں پکڑا جاؤں گا۔ سفیان بھی ضد میں آ کر اسے پکڑنے لگا۔ اسے یوں بھاگتا دیکھ کر روبا گھبرا گئی تھی۔ اسے تھکنا نہیں تھا۔ حیدر بس کریں پلیز۔ نہیں روبا، مجھے محسوس کرنے دو اپنی زمین کو۔ عرصہ ہوا اس کی نرماہٹ محسوس نہیں کی، پتھروں کی چبھن محسوس نہیں کی، جلن نہیں ہوئی، یہ پیر ٹھنڈے سن نہیں ہوئے، اوس نے انہیں گیلا نہیں کیا۔ مجھے محسوس کرنے دو زندگی کو۔ باہیں پھیلائے، چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، جب سفیان نے پیچھے سے پکڑ لیا۔ پکڑے گئے نا؟ حیدر نے گرم جوشی سے اسے گلے لگا لیا۔ اب تمہیں میرا بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا، میں خود چل سکتا ہوں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نہ کرے آپ کو دوبارہ میری ضرورت پڑے۔ فرزانہ بیگم اور شہلا بیگم ایک ساتھ ہی کھڑی تھیں، جنہیں دیکھ کر وہ دونوں چند لمحے حیران رہ گئے تھے۔ کچھ غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے، شہلا بیگم نے روبا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تو وہ ان کا منہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ ایک سکینہ کے ہاتھ نے سب کچھ بدل دیا تھا، رشتوں محبتوں کے معنی بدل گئے تھے۔ شہلا بیگم کا حیدر کے گلے سے لگ کر رونا، یشمان کی یاد کرنا، پوری حویلی میں ایک لمحے کا سوگ چھا گیا تھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ عاشر صاحب بھی آج ٹوٹ گئے تھے، اوپر سے سکینہ کا دکھ۔ چاچی آپ کا بیٹا گیا تھا، دوسرا تو نہیں۔ جو ہر امید کھو دی آپ نے، میں جانتا ہوں تب جو میری حالت تھی، کوئی بھی میرے بچنے کی امید نہیں کر سکتا تھا، مگر اللہ پر یقین تو رکھتی ہیں نا۔ یشمان کی جگہ نہیں لے رہا، پر میں آپ کا بیٹا ہی ہوں۔ اس کا منہ چوم کر شہلا بیگم دوبارہ سے لپٹ گئیں۔ ہاں میرا بیٹا، سب تھے، سب رشتہ دار، نانا جان، ماموں، سب سوائے سکینہ کے۔ وہ کہاں تھی؟ حویلی کے اندر نظر دوڑائی جائے تو ڈرائنگ روم سے باہر جا کر پہلا دروازہ کچن کا کھلتا تھا، جہاں وہ بالوں کو جوڑے میں قید کیے نوکروں کی فوج کے ساتھ پانی کے گلاس بھر رہی تھی۔ جلدی جلدی کرو، یہ ناشتہ بھی دینا ہے، اور حیدر کے لیے جو بتایا تھا نا وہی بنانا ہے۔ اس میں نمک مرچ کم اور ٹماٹر تو ڈالنا ہی نہیں تھا، اور کھیر میں الائچی مت ڈالنا، حیدر کو پسند نہیں۔ اور روبا کے لیے الگ سے چائے بنانی ہے، تیز پتی والی۔ انہیں تنبیہ کر کے پانی لے کر باہر آئی تو روبا کے ہونٹ اسے دیکھ کر سکڑ گئے۔ لاغر جسم، آنکھوں کے ڈارک سرکل، مرجھایا چہرہ، کملایا رنگ۔ حیدر خود حیران رہ گیا تھا۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور روبا کی جانب مڑ گئی، جسے دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی، اور اگلا عمل حیران کن تھا۔ جب سکینہ نے مسکراتے ہوئے روبا کو گلے لگایا، مبارک، بہت مبارک ہو تم، اللہ تم لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، تمہیں بھی بہت مبارک ہو حیدر۔ اور حیدر کا پانی تو پہلا منظر دیکھتے ہی باہر آ گیا۔ سب کا پانی دینے کے بعد وہ ناشتہ لگانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ شہلا بیگم بھی اس کی مدد کے لیے گئی تھی۔ روبا بھی نہ رہ سکی اور چلی کچن میں۔ آتے ہی سب اس کے گلے پڑ گئے تھے۔ تم کیوں آئی ہو؟ جاؤ آرام کرو، ہم کر لیں گے۔ روبا نے شہلا بیگم کو باہر بلایا۔ آنٹی سکینہ کیا بیمار ہے؟ اتنی کمزور ہو گئی ہے؟ کچھ ہوا تھا ہمارے بعد؟ اس کے سوال پر شہلا بیگم کا سارا صبر ڈھہ گیا۔ چادر منہ پہ رکھتی وہ پھوٹ کر رو دی، اور سارا کچھ روبا کے گوش گزار کر دیا، جس پر اس کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ وہ صدمے سے شہلا بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی بڑی بات ہو گئی اور آپ نے ہمیں بتایا نہیں، اور آج بھی سب نارمل کیوں؟ حیدر کے آپریشن سے 3 دن پہلے ہوا تھا یہ سب کچھ۔ عاشر صاحب نے منع کیا تھا تاکہ تم لوگ پریشان نہ ہو۔ حیدر ٹھیک ہو کر گھر آ جائے پھر بتائیں گے۔ ان کے گلے لگ کر وہ بھی سکینہ کے غم میں آنسو بہا رہی تھی۔ اتنی تکلیف میں رہے آپ لوگ اور بتایا بھی نہیں، یوں پرایا کر دیا ہمیں، ایک بار تو بتا دیتے صحیح۔ ناشتے کی ٹیبل پر سکینہ کے علاوہ صرف حیدر کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ربائشہ اور اداس چہرے کے ساتھ پلیٹ میں چمچ گھما رہی تھی۔ اس کا دل ایک دم سے ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا، اور جب سکینہ کو دیکھتی تو خود پر قابو کھونے لگتی تھی، اس لیے حیدر کے پوچھنے پر طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے اٹھ گئی۔ اس کی طبیعت کا سن کر حیدر کی باتوں کو بریک لگ گئی تھی، ذہن میں بس وہ رہ گئی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر حیدر کو آرام کرنے کو کہہ دیا تھا۔ یہی وقت تو وہ چاہتا تھا کہ وہ کمرے میں آئے، تو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندی بیٹھی تھی۔ حیدر نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا، جس پر وہ بوکھلا کر اٹھی۔ آرام سے، میں ہی ہوں، طبیعت کیسی ہے؟ کیا ہوا؟ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ جس پر اس نے نم روتی آنکھوں کو روک کر نفی میں سر ہلایا، لیکن وہ حیدر تھا، اس کی رگ رگ جاننے والا۔ کیوں روئیں؟ کسی نے کچھ کہا؟ چاچی نے یا پھر سکینہ نے؟ وہ اب کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی حیدر، کیونکہ جو کچھ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا وہ ان کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ روتی وہ اسے لپٹ گئی تھی، جس پر چند لمحے شاک رہ گیا، پھر ایک دم خود سے الگ کیا۔ کیا ہوا؟ سکینہ کو بولو، کیا ہوا؟ آپ کے آپریشن سے پہلے سکینہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور بات ختم ہونے تک حیدر بالکل بت بن گیا تھا، ہونوں کو کتنا روبا کا چہرہ دیکھتے رہ گیا تھا۔ ذیشان نے یہ سب کیا؟ مجھے سن کر حیرت ہوئی۔ ذیشان اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے شرم آتی ہے، کسی وقت میں نے اس انسان کے لیے کچھ محسوس کیا تھا۔
مگر اللہ ہمیشہ بندوں کو بچاتا ہے، مجھے بچا لیا اور سکینہ کو بھی اس کے شر سے، ورنہ پتہ نہیں وہ سکینہ کے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ ذیشان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حیدر کچھ بولے، اس کے ہلانے پر وہ اسے دیکھنے لگا، آنکھوں سے آنسو ٹپک کر گر گیا۔ میں نے کبھی سکینہ کے لیے مکافات عمل نہیں مانگا تھا، میں نے کبھی یہ دعا نہیں کی تھی اللہ اسے سزا دے۔ اللہ کا وعدہ ہے حیدر کہ وہ ہر کسی کی اس کی برائی کی سزا دے گا، ہم معاف کر دیں تو وہ ہمارا عمل ہے، ہمارا رحم ہے جو اللہ کو پسند ہے، مگر وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، چھوٹی یا بڑی سزا دے کر ہی رہتا ہے۔ آپ نے سکینہ کو معاف کیا تھا لیکن اللہ نے نہیں، اس نے وعدہ پورا کیا، اس نے سکینہ کو سزا دی، آپ کو دھتکارنے کی، چھوڑنے کی اور لالچ سے پلٹنے کی، میرا حق چھیننے کی، مگر پھر بھی آج سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، بہت زیادہ۔ حیدر نے روبا کی بات سنتے ایک نظر اپنے فون کو دیکھا جہاں ذیشان کی کال آ رہی تھی، پھر بند کر دیا۔ اس سے نفرت ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ سارے مہمان گھر کو جانے لگے تھے۔ عاشر مجھے فخر ہے تم پر، تم نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حیدر کی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تو تم نے روبا کی شکل میں کیا، جو سب دیکھ چکے تھے۔ قسمت والا ہے وہ جس کی زندگی میں ایسی لڑکی آئی ہے۔ نانا جان جاتے ہوئے عاشر صاحب سے ملنے آئے تھے۔ سکینہ کے حادثے کے بعد ان کی صحت بھی گرتی جا رہی تھی، جسے دیکھ کر حیدر کو بہت دکھ ہوا تھا اور اس سے زیادہ شرمندگی نانا جان کے جانے کے بعد وہ آنکھیں موند کر لیٹ گئے۔ جب کچھ دیر بعد اپنی ٹانگوں پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا تو آنکھیں کھولیں تو حیدر کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ حیدر بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آرام کرو۔ 1 سال بہت آرام کیا چاچو، اب تو آرام لفظ سے بھی چھڑ ہونے لگی ہے۔ اس کی بات پر وہ مسکرا کر لیٹ گئے۔ سکینہ کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا، بتایا نہیں، ہمیشہ کے لیے بھیج دیا تھا، جو اتنے اجنبیوں والا رویہ کیا میرے ساتھ؟ اس کی بات پر وہ چونک کر اٹھے۔ کس نے بتایا؟ جس نے بھی بتایا، آپ نے نہیں بتایا۔ چاچو ذیشان اتنا گھٹیا کام کرے گا مجھے امید نہیں تھی۔ حیدر اس نے کچھ غلط نہیں کیا، اس کی جگہ میں ہوتا تو کئی بار سوچتا، خیر کوئی بات نہیں، میری بیٹی یہ دھکا تو نہیں دے سکتا نا، چلو اسی بہانے صحیح ساری زندگی میرے پاس تو رہے گی، مجھے یہ غم تو نہیں کھائے گا کہ میری بیٹی کس حالت میں ہے۔ ان کے صبر پر حیدر انہیں دیکھتا رہ گیا۔ چاچو میں سکینہ سے دوسرا نکاح۔ حیدر اچانک ان کا چہرہ لال ہو گیا۔ کیا سوچ کر یہ بات کی کہی تم نے؟ آپ کا سوچ کر؟ آپ نے باپ بن کر دکھایا ہے مجھے، میں کیسے آپ کو زندگی بھر اس دکھ میں دیکھ سکتا ہوں؟ میں ٹھیک ہوں حیدر، مجھے سکینہ کی فکر تب ہوئی تھی جب اکیلا ہوتا، اب تو تم ہو، روبا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی اس کے لیے کوئی رشتہ مل جائے گا، کسی ایسے مرد کا جس کا طلاق ہوا ہوگا یا اس کی بیوی مر چکی ہوگی، وہ اس قابل تو نہیں۔ انہوں نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کوئی بات نہیں، اللہ سب خیر کرے گا، اور یہ بات کرنے سے پہلے تم نے روبا سے پوچھا؟ اسی نے تو کہا یہ کرنے کے لیے۔ عاشر صاحب چند لمحے سے دیکھتے رہے۔ بہت بڑا ظرف ہے اس بچی کا، مگر میں اتنا خود غرض نہیں ہوں، اس نے تمہیں پایا ہے حیدر میں تمہیں بانٹنا نہیں چاہتا، اس بارے میں زیادہ مت سوچو، آرام کرو اور خوش رہو، تمہارے لیے خوشیاں منتظر ہیں۔ اسے تنبیہ کر کے وہ لیٹ گیا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تمام کچھ گپوں میں مصروف تھے۔ عاشر صاحب بھی ان کے درمیان ہی خاموش مسکرا کر ان کی شرارتیں دیکھ رہے تھے۔ حیدر کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں تقریب کا انعقاد کیا جا رہا تھا، جس کی پلاننگ سکینہ کر رہی تھی۔ گراؤنڈ میں موجود سارے درختوں پہ لائٹس لگائیں گے، ان کی بہت ساری اچھی اچھی تصویریں بنا کر ان کے کٹ آؤٹ بنا کر رکھیں گے، اور چاندنی نہیں لگائیں گے، اوپن میں آسمان کے نیچے سارا ارینجمنٹ کریں گے، اور پھر ہوگی ان کی انٹری۔ ہاتھوں سے اشارہ کرتے وہ الٹے قدم لیتی پیچھے جا رہی تھی تو جب کسی سے ٹکرا کر رک گئی، دماغ میں جم کے ہوئے، وہ پہلے بھی ٹکرائی ہے اس سے جب چائے گری تھی، جب وہ جاگنگ کر کے آیا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمام افراد کھڑے ہو گئے تھے سوائے حیدر کے، جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اسے میں نے بلایا چاچو، یہ آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ عاشر صاحب بے یقینی کو دیکھ رہے تھے ذیشان کو۔ گزشتہ رات وہ عاشر صاحب کے کمرے میں سے باہر نکلا تو کب سے بجتا فون اس نے آخر اٹھا ہی لیا۔ کیا تکلیف ہے تجھے؟ حیدر کے لہجے پر اس نے گہرا سانس لے کر ضبط کیا۔ میں جانتا ہوں تجھے مجھ سے نفرت ہو رہی ہوگی، لیکن مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ لیکن مجھے تجھ سے کوئی بات نہیں کرنی، کبھی نہیں سوچا تھا تم ایسے نکلو گے۔ تمہیں ایسا چھوڑنا ہی تھا تو پوشیدگی میں چھوڑتے، ذلیل کر کے شرم نہیں آئی؟ حیدر حویلی کے باہر آؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ مجھے نہیں کرنی۔ وہ فون بند کرنے لگا جب اس کی آواز رکنے پر مجبور ہو گیا۔ سکینہ پر حملہ کرنے والے کا سچ بتانا ہے۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ کہاں ہے تو؟ حویلی کے باہر ہوں، جلدی آ۔ اس کے باہر آنے کے بعد وہ اسے حویلی سے تھوڑی دور لے آیا۔ حیدر نے تھیکی نظروں سے دیکھا، جو گاڑی سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا۔ میں یہاں تیرا ہوں، دیکھ چوروں کے بارے میں بتا۔ سگریٹ پیروں کے نیچے مسل کر اس نے اسے دیکھا۔
انہیں میں نے بھیجا تھا سکینہ کو اغوا کرنے کے لیے۔ حیدر کے بندے ہاتھ بے جان ہو کر کھل گئے۔ ذیشان کے منہ سے نکلتے لفظ اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ بات مکمل ہونے تک ذیشان کا چہرہ ضبط سے لال ہو گیا۔ حیدر کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور اگلے ہی لمحے سے تھپڑ ذیشان کو پڑ چکا تھا۔ پھر دوسرا وہ لڑکھڑا کر پیچھے گرتا بچا۔ پھر تیسرا تھپڑ پڑنے سے پہلے ہی وہ زبردستی حیدر کے گلے لگ گیا۔ سوری یار، مجھ سے گناہ ہو گیا، بہت بڑا کبیرہ صغیرہ گناہ کہہ کر جس کی معافی نہیں ہے۔ تو نے کسی کی زندگی برباد کی۔ جب میں نے اسے معاف کر دیا تھا تو تجھے کیا پڑی تھی میرے بدلے کی؟ تو دوست ہے میرا، دکھ ہوا تھا مجھے، اور تجھے دکھ اس بات کا بھی تھا کہ روبا میرے پاس کیوں ہے۔ اگر سکینہ نہ کرتی تو روبا سے میرا نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اصل تکلیف یہ تھی تجھے، تو نے اسے داغدار کرنے کا سوچ لیا بغیرت انسان۔ میں اسے صرف نکاح کرنے والے دن چھوڑنا چاہتا تھا، مگر یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن مجھے کفارہ کرنا ہے حیدر، مجھے ڈر لگ رہا ہے اس نے تجھے تیری کمی کی وجہ سے چھوڑا تھا تو اللہ نے اسے اتنی بڑی سزا دی، تو میں نے بھی تو گناہ کیا ہے، مجھے کیا سزا ملے گی؟ مجھے اللہ سے بڑا خوف آتا ہے۔ یہ خوف تب کہاں تھا جب اسے برباد کرنے کا سوچا تھا۔ سر پکڑے وہ گاڑی سے ٹیک لگا گیا۔ تب شیطان سوار تھا۔ ہو گئی نا غلطی، پلیز میرا نکاح کرا دے اس سے، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ سوچ کر جیسے اب ہو گیا، دیکھ کر سگریٹ پینے لگا ہوں، پھر شراب کی لت لگ جائے گی، پھر سب ختم نہیں ہونا چاہتا۔ پلیز میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میرا نکاح کروا دے۔ امی بھی ناراض ہو گئی ہیں، وہ بھی بات نہیں کرتی۔ ابو نے مارا تھا یار، پلیز۔ اس نے حیرت سے دیکھا۔ تیری فیملی کو پتہ ہے؟ آج ہی بتایا انہوں نے ہی کہا تھا میرے ساتھ بھی مکافات عمل ہوگا۔ اس سے پہلے کفارہ کر لو۔ میں کفارہ کرنا چاہتا ہوں، پلیز، وعدہ کرتا ہوں کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا، اسے بہت خیال رکھوں گا، اس کا وعدہ ہے۔ اور محبت؟ حیدر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جہاں صرف پشیمانی تھی۔ اس نے ماتھے سے بال پیچھے کے دھکیلے۔ ہو جائے گی، پکا ہو جائے گی، تو نکاح تو کرا دے میرا۔ حیدر نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ یہ بات اس نے روبا سے بھی کی تھی، جس پر اسے بہت ڈانٹ پڑی تھی۔ آپ ملنے کیوں گئے تھے اس سے؟ کمینہ انسان، اور پتہ نہیں کتنی گالیوں سے نوازا گیا تھا ذیشان کو، مگر آخر اس نے سکینہ کے لیے منا ہی لیا اسے، اور آج صبح ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عاشر صاحب کی گھورتی نظروں کو محسوس کرتا ہوا بیٹھ گیا۔ شیلا بیگم بھی حیرت سے اس کی منتظر تھی۔ وہ سکینہ اور روبا کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ انکل آئی ایم سوری، مجھے اس وقت بہت غصہ آ گیا تھا، مجھے دھچکا اتنا بڑا لگا تھا۔ حیدر نے اسے منع کیا تھا، اس راز کو اب راز ہی رہنے دو، ورنہ سکینہ سے نکاح بھول جاؤ۔ عاشر صاحب نے کڑے تیوروں سے دیکھا۔ اب کیا چاہتے ہو؟ سکینہ سے نکاح، زبان سنبھال کر بات کرو۔ وہ غصے سے کھڑے ہو گئے۔ حیدر بھی ساتھ کھڑا ہو گیا۔ چاچو آرام سے۔ سکینہ حیرت سے کینگ رہ گئی تھی، مگر شیلا بیگم کی تو خوشی ہوئی تھی۔ حیدر نے انہیں بٹھا دیا۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، تو اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ ذیشان، حیدر کی دھاڑ بھی نظر انداز کرتا ہوا چلا گیا۔ تم نے دیکھا حیدر کتنا بدتمیز ہے، یہ پہلے میری بیٹی کو ذلیل کیا اور اب اسے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ سکینہ روتی اندر بھاگ گئی، روبا اس کے پیچھے۔ چاچو ٹھنڈے دماغ سے سوچیے، اس نے مجھ سے کہا وہ کفارہ کرنا چاہتا ہے، وہ اس وقت آپے سے باہر ہو گیا تھا، اس کے لیے اس نے مجھ سے بہت معافی مانگی، اور یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ پلیز چاچو مان جائیں نا عاشر صاحب، ہماری سکینہ کا سچ جانتے ہوئے واپس آیا ہے۔ روبا بھی تو آئی تھی، اسے بھی تو موقع ملا تھا۔ روبا کی بات پر حیدر نے خفگی سے شیلا بیگم کو دیکھا۔ ایک دن میں نے آپ کے یقین پر یقین کر لیا تھا اور اپنی زندگی آپ کو سونپ دی۔ آج آپ میرے یقین پر یقین کر لیں، انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ ایک بیٹے کا وعدہ ہے۔ عاشر صاحب نے شیلا بیگم کو دیکھا۔ شیلا بیگم، روبا کا حیدر کی زندگی میں واپس آنا یا نہ آنا میرا فیصلہ نہیں تھا، وہ تب بھی حیدر ہی کا تھا، اور آج وہ فیصلہ سکینہ ہی لے گی، جیسے وہ کہے گی ویسا ہی ہوگا۔ عاشر صاحب کی بات پر شیلا بیگم سکینہ کے کمرے میں آئیں۔ روبا سے کمر سہلا رہی تھی، وہ اوندھے منہ پڑی رو رہی تھی۔ میری بات سنو سکینہ۔ نہیں امی، مجھ سے کچھ مت پوچھے، مجھے نہیں پتا میں کیا جواب دوں گی، پلیز۔ حیدر بھی یہی چاہتا ہے، اور وہ اس بات کی ضمانت لیتا ہے کہ ذیشان تمہارے لیے اچھا رہے گا، اسے اس بات پر پورا یقین ہے۔ روبا نے حیرت سے شیلا بیگم کو دیکھا تو اس نے کل جو کہا تھا وہی کر دیا۔ سکینہ نے آنسو پونچھ کر انہیں دیکھا۔ حیدر نے کہا ہے کہ اگر میری زندگی کا فیصلہ حیدر اپنے یقین پر لے رہا ہے تو مجھے اس کے یقین پر یقین ہے، مجھے منظور ہے۔ شیلا بیگم تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ اس کا پورا چہرہ چوم کر روبا کو گلے لگا کر وہ باہر چلی گئیں۔ میں نے ٹھیک فیصلہ لیا نا؟ جس پر روبا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں، مجھے بھی حیدر کے یقین پر یقین ہے۔ عاشر صاحب مبارک ہو۔ سکینہ نے ہاں کر دی۔ حیدر نے اب جا کر سکھ کا سانس لیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، جس دن روبا اور حیدر کی تقریب ہوگی اسی دن اس کا نکاح بھی ہو جائے گا۔ تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں، سب خوش تھے۔ آج حیدر اور روبا کا ایک حساب کا ریسیپشن تھا اور ذیشان سکینہ کا نکاح۔ ذیشان خوش تو تھا، مگر ڈر بھی رہا تھا۔
کہ وہ اس کا سامنا کرے گا کیسے، مگر حیدر مست اسے کس بات کا پریشانی۔ اس کی روبا مرجنٹا کلر کے لہنگے میں جو پاس بیٹھی تھی نکاح ہو چکا تھا، لیکن سکینہ کو ابھی تک نہیں لایا گیا تھا۔ وہ 2 دن پہلے ہی زیبا اور سفیان کی بھی منگنی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب سکینہ کو لا کر بٹھایا گیا تو ذیشان گہرا سانس لے کر رہ گیا، کیونکہ وہ ساتھ بیٹھی کانپ رہی تھی۔ ہلا گلا مستی سب ہو رہا تھا جب ذیشان نے مائک میں سب کو مخاطب کیا۔ پلیز میری بات سنیں۔ سب حیرت سے گھورنے لگے جب ذیشان نے ہاتھ میں گٹار پکڑی۔ ویسے تو مسز حیدر ابھی آپ اس کے بہت سے پہلوؤں سے ناشتا ہے، مگر آج ایک راز ہم بھی کھولے دیتے ہیں کہ ہمارے پیارے حیدر رضا اپنی وائف کے لیے ایک اچھا سا گانا گائیں گے۔ مائک قریب کرتے ہوئے جھکا۔ روبا کی قسم ہے تجھے۔ اب یہ کیسے ٹالتا؟ چیئر منگوا کر ذیشان گٹار سنبھالے بیٹھ گیا اور بجانا شروع کر دی، اور اسی کے ساتھ حیدر نے روبا کو دیکھا۔ دس از ونس فار یو مائی لو، تم سے دن ہے میرے، مطلب اس نے گانا گایا ہے پورا۔ ذیشان محبت سے سکینہ کا ہاتھ پکڑ کر سب کے بیچ لے آیا۔ میوزک ڈی جے بجا رہا تھا اور حیدر چٹکیاں بجاتا گا رہا تھا۔ روبا شاہ کی نظروں سے دیکھ رہی تھی، کتنا اچھا گانا گاتا تھا وہ، مجھے تو کبھی سنایا نہیں۔ اچانک اس کی آنکھیں نم سی لگیں۔ پھر سر جھٹک کر ذیشان اور سکینہ کو دیکھنے لگی جو کپل اسٹیپس کر رہے تھے۔ زمانہ ہم کو فقط غم ہی غم دے، تیری قسم، جہاں سے ملتی ہے خوشیاں وہ کائنات بھی تو ہے، یہ آتی جاتی ہوئی سانس تجھ سے ہے، تو صرف شریک حیات نہیں، حیات بھی تو ہے۔ مائک وہیں پر چھوڑ کر اسے لیے وہ بھی اسٹیج سے نیچے آ گیا، اور دیکھا دیکھی سفیان بھی زیبا کے ساتھ وہیں تھا۔ ہر طرف خوشیاں تھیں، محبتیں تھیں، 7 سمندر پار بھی کوئی یہی سب کر رہا تھا۔ نازی شاہ کو سلا کر سوتے ہوئے ندیم کے پاس آئی۔ ندیم اس کے کان میں سرگوشی کرتی ہوئے اسے اٹھانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو منہ پر انگلی رکھنے کا اشارہ کر کے اسے باہر لے آئی۔ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ اسے لان میں لائی۔ آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے تو ندیم منہ کھلے دیکھتا رہ گیا۔ ایک چھوٹا سا ٹینٹ جس میں ایک چھوٹا سا ٹیبل لگا تھا۔ اچانک اسے اپنے عقب سے آواز آئی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے۔ ہاتھوں میں چھوٹا سا کیک پکڑے وہ لائٹ اور پھولوں سے سجے ٹینٹ میں گھس گئی اور اسے بھی آنے کا اشارہ کر رہی تھی، جس پر وہ مسکراتا اندر گیا۔ یاد تھا، اب نہیں بھولنے کی قسم کھائی ہے میں نے۔ مسکراتا ہوا کیک کاٹ رہا تھا اور وہ برتھ ڈے سانگ گا رہی تھی۔ اس نے محبت سے پہلا پیس اس کی طرف بڑھایا، آئی لو یو۔ 2 سال بعد، اب تو زیادہ درد نہیں ہے، وہ زخم پر کھچاؤ کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ ذیشان اسے ہاسپٹل سے واپس لے کر جا رہا تھا۔ جنوری کی ٹھنڈ میں اس کے گرد اپنی شالہ بیٹھے وہ اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ 2 سال پہلے اپنی شادی کی پہلی رات میں اس کے سوال نے اسے بہت شرمندہ کیا تھا، کیوں کی مجھ سے شادی؟ میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی، اولاد نہیں دے سکتی، میں ادھوری ہوں۔ اس نے نرمی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، تم اور میں مکمل ہیں، اور دنیا میں اتنے بچوں کے ماں باپ نہیں ہیں، ہم بن جائیں گے ان کے، ہم اپنا ایک بچہ اڈاپٹ کر لیں گے۔ اور آج 2 سال بعد وہ کمی جان لیوا تھی۔ اس نے ہر خوشی دی تھی، مگر یہ دکھ کبھی نہیں مٹا پایا تھا جب وہ بچوں کو دیکھ کر روتی تھی۔ ابھی بھی وہ ویرانے سے باہر دیکھ رہی تھی جب ایدی فاؤنڈیشن کی طرف رکھے ہوئے جھولے میں کوئی بچہ ڈال کر بھاگا۔ ذیشان، وہ جھولے میں کسی نے بچہ ڈالا ہے وہاں۔ گاڑی سے اتر کر وہ جھولے کی طرف بھاگی۔ جھولے میں ایک نومولود بچہ سو رہا تھا، پنگ نہایت کمزور اور چھوٹا سا۔ اس نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا، ساتھ ایک خط بھی تھا۔ یہ گناہ ہے کسی کا جسے کوئی اپنا نام نہیں دے گا، لیکن میں اس معصوم کو مار بھی نہیں سکتی، اس لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ذیشان نے خط جھولے میں پھینکا۔ کسی کی ناجائز؟ نہیں ذیشان، اسے مت کہیں، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، یہ تو پاک ہے۔ دیکھیں، اس نے آنکھیں بھی نہیں کھولی۔ ناجائز وہ رشتہ تھا، یہ نہیں، اس میں اس کا کیا قصور؟ اسے کیوں مشکلوں سے گزرنا پڑے گا؟ ذیشان، اسے اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہمیں تو ہے۔ اللہ نے ہی دیا ہے مجھے، بخشش کے طور پر، ورنہ کیوں میری نظروں کے سامنے وہ اسے چھوڑتی؟ ہم رکھ لیتے ہیں نا پلیز۔ لیکن ذیشان پلیز میرے لیے۔ اس نے ہتھیار ڈالتے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ بچے کا چیک اپ ہو رہا تھا اور وہ کاغذی کارروائی کر رہے تھے۔ یہ لیں، اسے انجیکشن لگ گیا ہے، اب یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے نام کیا رکھیں گے اپنے بیٹے کا؟ ان دونوں نے پیار سے اسے دیکھا۔ بیٹا تو یہ بیٹا ہے، کسی وقت بیٹے کو بھی دھکا مار رہے ہیں۔ اس کا نام شیش ذیشان احمد ہوگا۔ حیدر کب سے بیڈ پر نیم دراز ہوا گیم کھیل رہا تھا۔ اصل میں وہ روبا کا انتظار کر رہا تھا۔ چاکلیٹی براؤن 3 پیس میں وہ پہلے سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جب روبا باہر آئی، اوہو حیدر، ساری سری خراب کر لی کپڑوں کی۔ اتنی اونچی آواز میں ایک دم ڈر کر اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ شائننگ بلیک میکسی جو گلے تک بند تھی، وائٹ جوڑی کمر تک، بڑے بال اور ہائی ہیلز پہنے۔
وہ دل پر ہاتھ رکھتا کھڑا ہوا اور اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ قتل کرنا ہے کیا؟ حیدر منائے نا مجھے، آپ نے ساری سری خراب کر لی ہے۔ اس نے شرمندگی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سوری، جس پر روبا ہمیشہ کی طرح ہنستی، پھر اچانک حیدر نظر گھمانے لگا۔ کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کسی کی نہیں ہے، آپ کے اپنے بیٹے کی رونے کی آواز ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے نا ہم نکاح کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ حیدر نے آگے بڑھ کر یشمان کو اٹھایا اور روبا کا ہاتھ پکڑے باہر آ گیا۔ آج سفیان اور زیبا کا نکاح ہے جو اچھے سے ہو گیا۔ عاشر صاحب کا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ روبا نے سفیان اور زیبا کو کھانے پر انوائٹ کیا تھا، جہاں ذیشان اور سکینہ بھی شیش کے ساتھ آئے تھے، جو اب کافی ہیلدی ہو گیا تھا، اور عاشر صاحب اور شہلا بیگم بچوں اور بچوں کے بچوں میں گھیرے بیٹھے تھے۔ حیدر روبا کے ساتھ مل کر سب کچھ چائے سرو کر رہی تھی جب اچانک اس کی ٹانگوں سے کوئی لپٹ گیا۔ اس نے جھک کر اسے دیکھا تو منہ کھلا رہ گیا۔ شاہ زمان! اسے پیار کرنے کے بعد اس نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں ندیم اور نازی اپنی چھوٹی سی اینجل کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ سرپرائز! خوشی دگنی ہو گئی تھی ہر طرف۔ نظریں گھما کر عاشر صاحب نے یشمان کی تصویر کو دیکھا اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ اچانک حیدر اور سکینہ نے شیش اور چھوٹے یشمان کو ان کی گود میں دیکھا اور ان سے لپٹ گئے۔ یکے بلند آواز پر انہوں نے سامنے دیکھا جہاں بختو کیمرہ پکڑے کھڑا تھا۔ اسمائل! اور اسی کے ساتھ یہ خوشیاں ہمیشہ کے لیے کیمرے میں